جو خواتین کھانا بناتے ہوئے درود پاک اور سورہ کوثر پڑھتی ہیں ان کے گھر میں بے تحاشا رزق آتا ہے۔ بدن میں طاقت ڈالنے کے لیے صبح نہار منہ گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کریں۔ صبح سویرے بکری کا تازہ دودھ نکال کر پی لینے سے سارا دن صحت اچھی رہے گی۔ رات کا کھانا 7 بجے سے پہلے کھا لینا چاہیے۔ حاملہ پرندے آپ کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ بوڑھوں سے تنگ نہ ہوا کریں، ان کے سفید بالوں سے سارا گھر چمک رہا ہوتا ہے۔ انجیر کا ایک دانہ روزانہ کھانا جوڑوں اور ہڈیوں کے درد کے لیے بہترین ہے۔ نہار منہ 2 دانے انجیر کے کھانے سے زندگی بھر آپ کو کینسر کی بیماری نہیں ہوگی۔ ہر وقت درود شریف کا ورد کرتے رہنا ہر پریشانی سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایسی عورت خوش قسمت نہیں ہوتی جس کے پاس دنیا کی ساری عیش و عشرت موجود ہو، بلکہ وہ خوش قسمت ہوتی ہے جس کے پاس شوہر کی محبت ہو۔ روٹی کھانے سے قبل الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ گرم روٹی معدے میں بیماری پیدا کرتی ہے۔ گرم گرم چائے دانتوں پر کالے نشان پڑ جاتے ہیں۔ نہار منہ دہی کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑیں گی۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل جوان اور صحت مند رہتا ہے۔ ارک گلاب کی پیٹ پر مالش کرنے سے پھیپھڑے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ اخروٹ کھاؤ، کولیسٹرول نارمل رہتا ہے۔ زکام کے دوران دودھ پینے سے زکام بڑھ جاتا ہے۔ کھانسی کے دوران میٹھی چیز نہ کھاؤ ورنہ گلا بیٹھ جائے گا۔ صبح اٹھ کر پہلے برتن دھونے سے کمر کے درد کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ پانی کی باب چہرے پر لینے سے چہرہ جوان رہتا ہے۔ باسی کھانا کھانے سے یادداشت کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ جامنی رنگ کے کپڑے پہننے سے گرمی دانے نہیں نکلیں گے۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگے گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوگی۔ دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ جو انسان روزانہ 8 گلاس پانی کے پینے کی عادت بنا لے اس کے قریب کبھی بیماری اور گنج پن نہیں آتا۔ زندگی بھر کی جوانی چاہتے ہیں تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھایا کریں۔ خواب میں عبادت کرتے رہنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ جو لوگ چائے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے جوڑوں میں درد بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں ان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈال لینے سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جس کے بال گر گئے ہیں وہ پیاز کا رس نکال کر آملے کے تیل میں مکس کر لے اور سر پر لگا لیں۔ چند دنوں میں نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ میتھی کا دانہ استعمال کرنے سے سونگھنے اور چکھنے کی حس بہتر ہوگی۔ بھورے رنگ کا پخانہ آنا اس بات کی نشانی ہے کہ کھانا ٹھیک طرح ہضم نہیں ہو رہا۔ زیادہ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ کھانے کے ساتھ ہری مرچ ضرور کھا لیا کرو۔ ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلاتی ہے۔ ناخنوں پر روزانہ تیل لگانے سے گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ خوبصورت اچھے اور کھلے کھلے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کا اعتماد بڑھے گا۔ پانی کم پینے سے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ کالے رہتے ہیں۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ 7 گلاس پانی روزانہ پی لو۔ سلاد اور ٹماٹر پھل وغیرہ روزانہ کھائیں۔ جسم خوبصورت ہوگا، وزن کم ہوتا ہے، چہرے پر رونق آتی ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی تیزابیت اور جلن کا فوری خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہوتا ہے کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ عورتوں کو مخصوص ایام کے اندر باقاعدگی سے
کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ زندگی کے اندر انسانی جلد خود کو تقریباً 800 بار مکمل طور پر تبدیل کرتی ہے۔ جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کے لیے انار کا جوس بہت مفید ہے۔ کافی سے زیادہ سیب انسان کو بیدار کرنے میں زیادہ مؤثر ہے۔ سبز چائے پینے سے کینسر کے خطرات کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ جس گھر میں لوگ روزانہ صبح ورزش کرتے ہیں ان افراد کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے روزانہ مالش کیا کرو، اس سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ آٹے کو زیادہ باریک مت پیسیں، اس سے آٹے کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ بکری کا دودھ انسان کو طاقتور بناتا ہے اور پیٹ کی چربی کو پگھلاتا ہے۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے لوگوں کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے عمر بڑھتی ہے اور جنات حملہ نہیں کرتے۔ صبح نہار منہ ادرک کھا لو، شوگر جیسی بیماری بھاگ جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار پیزا کھانے سے خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ اگر آپ ذہنی دباؤ، بے چینی سے نجات چاہتے ہیں تو دہی ضرور کھایا کریں۔ رات کو سونے سے پہلے ناف اور اس کے ارد گرد زیتون کا تیل ہلکے ہاتھوں سے مالش کر کے لگا دو۔ ہاضمے میں بہتری ہوگی، نیند بہتر ہوگی، جلد نرم و ملائم ہوگی اور چربی کم ہوگی۔ حسد کرنے والے انسان کے لیے یہی کافی ہے۔ جب تم خوش ہوتے ہو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ وقت پر سونے سے بدن کی سوزش نہیں ہوتی، وقت پر سونے سے دل صحت مند رہتا ہے۔ مکڑی کا جالا ہٹانے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ گوبھی کھانے سے جلد نہیں لٹکے گی۔ دانت کا درد ہو تو الائچی والی چائے پی لیجئے۔ سانس پھولنے کی بیماری شربت سندل پی لیجئے۔ صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے، جس کا شور صرف اللہ پاک جانتا ہے۔ رزق ہو یا محبت قدر نہ کرے تو اللہ پاک چھین لیتا ہے۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ گلاب کے پھول کے پتے چبا لینے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ جلتی ہے ان لوگوں کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ جو انسان اللہ کریم کا شکر گزار ہوتا ہے اس پر اللہ پاک کی طرف سے دوسرا شکر واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائی۔ رزق کی تنگی جڑ سے ختم کرنے کے لیے دسترخوان پر جب بھی روٹی کا ٹکڑا گرے تو فوراً اٹھا کر کھا لو۔ شام کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے آپ کو بخار ہو سکتا ہے۔ خوشبو بینائی کی کمی کو دور کرنے کے لیے مفید ہے اور اچھی خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھاتی ہے۔ اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھ کر سونا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔